اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطوبى لعبد جعله الله بكرامة الخير وبملاق للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے۔ اس میں اگر انسان کی نظر اپنی ضروریات پر رہے اور ان ضروریات کو شدید دائرے میں رہ کر پورا کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے آخرت بنانے کا وقت بہت بڑا بچے گا۔ اور اگر اس نے دنیا کو خواہش کا میدان بنا دیا تو پھر وہ نماز کا بھی نہیں رہتا، تلاوت کا بھی نہیں رہتا، ذکر کا بھی نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے دین کی بات کرنا چاہے تو اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا، اس لیے کہ خواہشات کا سمندر ایسا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے لیے جنت بنائی ہے، ضروریات کے لیے دنیا ہے۔ اب کوئی آدمی یہاں خواہش پورا کرنے کے چکر میں رہے گا، نہ خواہش پوری ہوگی، نہ اس کو چین و سکون ملے گا۔ جیسے درزی کرتا بناتا ہے تو کرتے کی دو آستینیں ہوتی ہیں، ہر آستین ہر ہاتھ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی نادان ایک آستین میں دونوں ہاتھ گھسائے گا تو آستین پھٹ جائے گی، لیکن دونوں ہاتھ نہیں جا سکتے۔ وہ تو اللہ کی ترتیب ہے کہ میرے بندوں دنیا میں جاؤ، ضرورتیں پوری کرو، اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ دیا ہے۔ وہ طریقے پر جب آدمی آتا ہے تو ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں۔ اور اگر ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ بدل دیا تو بھی پریشانی آئے گی۔ سب سے پہلے پریشانی جو آئے گی وہ رزق کی تنگی ہوگی، رزق کی تنگی ہوگی۔ رزق بہت آئے گا لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ طریقہ غلط ہے۔ دیکھنے میں کثرت ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ برکت سے کام آسان ہو جاتا ہے اور کثرت سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جیسے بڑھیا کا بال دیکھا ہے، بڑھیا کا بال اللہ بڈھے نے بال دھوئے تو کہتے تھے۔ ہاں، اب کوئی نادان بچہ ماں نے گھر پر اچھا کھانا بنایا ہے لیکن وہ ایک روپیہ لے کے باہر گیا اور بڑھیا کا بال لایا۔ اب اس کی ہتھیلی چھوٹی، بڑھیا کا بال بہت بڑا، بہت بولا ہوتا ہے۔ اب وہ ماں بلا رہی ہے، بیٹا آ جا کھانے کے لیے، کہ نہیں آج نہیں کھاؤں گا میں۔ کیوں؟ کہ بڑھیا کا بال ہے، اس سے میرا پیٹ بھر جائے گا۔ جیسے آج لوگوں کو دین کی طرف، شریعت کی طرف، سنت کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، پیارے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ اداؤں کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن وہ بڑھیا کا بال لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پاس دندہ ہے، ایک بھی تو دو ہو گئی، دو ہے تو تین ہو گئی، فلاں بھی دندہ ہے، فلاں جگہ بھی کارخانہ ہے، فلاں جگہ بھی فیکٹری ہے۔ یاد رکھنا، یہ دین کے بغیر سب بڑھیا کا بال ہے۔ اور بڑھیا کا بال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ماں کی بات نہیں مانتا، ماں نے محنت سے کھانا پکایا، وہ کھانے کے لیے نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، بہت سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی، اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی، اپنے پورے گاؤں کے ماحول کے اعتبار سے بہت سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ غفلت ہمیں مار ڈالے اور یہ کثرت کے دھوکے سے ہم نکلے، برکت کا راستہ پکڑے۔ اور برکت کا راستہ اللہ نے جو دیا ہے ایمان والے کو، دو بنیادوں پر دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جو بستی والے، جو گاؤں والے، جو لوگ اپنا یقین بنائیں گے اور اپنی زندگی تقوی پر لائیں گے، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے برکت سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ تھوڑے وقت میں اللہ بہت دے دیتا ہے، تھوڑی چیز میں اللہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ تو دنیا ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے، لیکن ہر ضرورت کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر، پہننے سے لے کر، سر کے بال اور چہرہ بنانے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اسی لیے جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اتارنے والے کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ہم تجھے سونپ رہے ہیں قبر کو اللہ کے نام کے ساتھ اور پیارے نبی علیہ السلام کی ملت و طریقے پر، موت تک کا راستہ بتا دیا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک وقت فرمایا تھا، جب عیسائیوں کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت بھیجا کہ جاؤ ان سے چابی لے لو، تو عیسائی تالا بند کر کے اوپر چھت پر چڑھ گئے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو چابی ہم کس کے ہاتھ میں دیں گے، اس کا نام بھی ہماری کتاب میں ہے اور اس کی شکل بھی ہماری کتاب میں ہے۔ تو ساتھی سمجھ گئے کہ امیر المومنین مراد ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا جلتا تھا، تو سامنے کھڑا کیا تو عیسائیوں نے کہا چہرہ تو ٹھیک ہے لیکن نام کیا ہے؟ یہ نام خالد ہے، یہ نہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، کا نام کیا ہے؟ کہ عمرو، ٹھیک ہے واؤ کا ہی فرق ہے لیکن چہرہ دوسرا ہے۔ تو سمجھ گئے کہ امیر المومنین کو بلانا پڑے گا۔ امیر المومنین آ رہے ہیں اور ساتھی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اتنا سنبھالا ہے، خزانے پاس میں ہیں لیکن اپنے آپ کو اتنا سنبھالا ہے کہ ایک مرتبہ اس ساتھیوں نے یہ سوچا کہ امیر المومنین کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، کھانا بہت سیدھا سادہ کھا رہے ہیں، مطلب سے کہیں ذرا ایسی چیزیں کھائیں جس سے بدن میں طاقت ہو، اور وفود آ رہے ہیں، شہزادے آ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر پیابند رہتے ہیں، ذرا ایک دو جوڑی ایسے موقع پر اچھے پہن لیں، لیکن کہیں کون؟ تو مشورہ ہوا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، گئے صاحب کا امی جان ابا آوے تو ایک بات کہنی بھی ہے، یہ دو باتیں بتائی، ٹھیک ہے لیکن ہمارا دعوت ہے نا، وہ پوچھیں کہ رائے کس نے دی ہے؟ کوئی گناہ کی رائے تو تھی نہیں، ہمدردی کی رائے تھی، لیکن اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ ہاں، اسی لیے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو اللہ نے دو پیسے دیے ہیں وہ اپنا معاشرہ سادہ کریں گے تو غریب لوگ سادگی پر آئیں گے۔ آج ہمارا مانتا اوپر جا رہا ہے تو غریب بھی جیسے مولانا نے بتایا اپنا گریب بڑھا دیتا ہے، اب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو شکرانو چوتھی شیشہ یہ حال ہے۔ اس لیے ہمارے مالداروں کو سمجھنا چاہیے سادگی اپنا میں سادگی ہر لائی میں، اپنے بچے کی نکاح میں بھی، اپنی بچی کی رخصتی میں بھی، اپنی بچی کی پیٹی بھرنے میں بھی، اپنے ولیمے میں بھی، تب جا کے غریب طبقہ جو ہے وہ نیچے رہے گا، ورنہ دیکھا دیکھی وہ اوپر جانے کے چکر میں رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بیٹی کے گھر، کہا ابا جان دن بدن کمزوری ہے، آپ اچھی خوراک کھائیے، اور وفود آ رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر پیون گنت 16 پیون تھے، طواف کر رہے تھے، ایک دو جوڑی اچھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پوچھا حفصہ بتا یہ بات کس نے کہی تجھے؟ وہاں سے منع تھا، تو کہا ابا پہلے آپ کا منشا معلوم ہو جائے۔ کہا دیکھ حفصہ تیرے گھر میں پیارے نبی علیہ السلام کا کھانا کیسا ہوتا تھا؟ تیرے گھر میں پیارے نبی علیہ السلام کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ تیرے گھر میں پیارے نبی علیہ السلام کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ کون ہے وہ جو مجھے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹانے کی رائے دے رہا ہے؟ اور سنبھالنا پڑے گا۔ فرمایا اگر مجھے پتا چل جاتا کہ اس نے رائے کی ہے، اتنا مارتا کہ اس کا
ساتھی تھے. حضرت ابو بکر، میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام تینوں ساتھ میں چلے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ہم دو ساتھ میں چلے. اب حضرت ابو بکر چلے کہ میں اکیلا ہوں، کون ہے جو مجھے اپنے دو ساتھیوں کے راستے سے ہٹانے کے چکر میں؟ ایسے تو آئیں گے، دھندا بھی بڑھے گا، مال آئے گا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. ہم پھسلیں گے، ہماری اولادیں پھسلیں گی، ہماری نسلیں پھسلیں گی، اور ہمیں دیکھ دیکھ کر گاؤں کا ماحول پھسلے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بلانے پر گئے. غلام بھی ساتھ میں ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی آپ سوار ہوتے ہیں. اللہ کا کرنا بیت المقدس قریب آیا تو غلام کے بیٹھنے کی باری تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی باری تھی. کیچڑ تھا، ایک ہاتھ سے تہبند سنبھالا اور چمڑے کے موزے نکال کر دونوں کندھے پر ایک ایک رکھ دیا. ایک ہاتھ سے لگام، ایک ہاتھ سے کمبل، تہبند سنبھالے ہوئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. امیر المومنین، عیسائی آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کا یہ حال ہے. میں آپ کے لیے ململ کا ایک کرتا لایا ہوں اور ترکی گھوڑا لایا ہوں. یہ لوگ اونٹ کی سواری کو پسند نہیں کرتے ہیں. آج کل ہم نے جو کریز بدلا ہے لوگوں کی نظروں کی وجہ سے بدلا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں. اگر یہ جوتے پہنوں گا لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، یہ جوڑا پہنوں گا لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے. ارے میرے بھائیوں، ہماری نظر اللہ پر ہونی چاہیے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرے اللہ کو میں پسند کروں. دھندا دے کر بچوں کے حوالے کر دیا. اب بچے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہے کہ نہیں ہے؟ تلاوت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی نظروں کی حفاظت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے ہم غافل ہیں، یہ خدا کا عذاب لائے گئے. بچوں کو اپنی موجودگی میں دھندا دو، لیکن پوری نگرانی کے ساتھ دو، ان کے حوالے مت کرو، ورنہ واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ رونے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. وہ تو آپ کی بھٹی ٹوٹے گی تو پتہ چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات مان لی، اس لیے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لقب دیا تھا امین هذه الامہ، میری امت کے امین یہ ہیں. کرتا بدلا، سواری بدلی، تھوڑی دور چلے تھے، کھڑے رہے اور یوں کہا ابو عبیدہ لے تیرا ململ کا کرتا، لا میرا پیغام والا کرتا، لے یہ تیرا ترکی گھوڑا، لا میری اونٹنی. میں ترکی گھوڑے پر ململ کا کرتا پہن کر چلا ہوں تو میرے دل کی حالت بدلنے لگی. پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، وہ جملہ ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھا. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ، ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے. جیسے مولانا نے بتایا کہ پہلے کیا حالت تھی، ہمارے بڑوں بڑوں کی کیا حالت تھی. اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ زبان کے جملے بدل دو کہ ہم دھندے سے اجڑے ہیں، کاروبار سے اجڑے ہیں. خدا پاک کی قسم، یہ جو کچھ اجالا نظر آتا ہے یہ دین کی برکت ہے. دھندوں تو بنیوں کے پاس بھی ہے اور دھندوں تو غیروں کے پاس بھی ہے. اس سے ہمارا اجلا پر نہیں آتا، ہماری ترقی نہیں آتی. ہم تو دین سے اجڑے ہیں اور دین سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. یہ دینوں میں اتارنے کی ضرورت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے. عزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے کس بنیاد پر؟ اب بولو تو کراؤ، اسلام کی بنیاد پر. اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ. تو کیا ابراہیم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے؟ یعنی ہر حال میں میرے فرما بردار بن جاؤ. ہمارا اسلام صرف ٹوپی اور کرتوں میں نہ ہو، ہمارا اسلام ہمارے اخلاق میں بھی ہو، ہمارا اسلام ہماری کمائی میں بھی ہو، ہمارا اسلام ہماری شادیوں میں بھی ہو، ہمارا اسلام ہماری بچیوں کی رخصتی میں بھی ہو، ہمارا اسلام ہمارے گھر کے ماحول میں بھی ہو، اور ہمارا اسلام
اب کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا تو رہتا تھا، نا اسی لیے حضرت مولانا غلام نصر صاحب خاموش رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کام کرنا ہے لیکن کسی ایمان والے کا بھجیتا نہیں کرنا۔ عورتوں کا پیٹ تو چھوٹا ہوتا ہے، کوئی اوبڑی اب اندر گوٹا بڑوا بن جائے، کنپو ہمارے بات اسلائی جماعت والے بھی نہیں تھے، گھر والی پوچھتی آنچو جاتا بولو کیوں اب شکو تنمو نہ کتو کہنا آپ پیلا بھائی تھا یہ سوڑی نو مسلو لو کئی تو دادا پیٹ میں گوٹا بڑوا بن گیا۔ مولانا غلام نصر صاحب کو یہ فرماتے تھے کہ بعض جگہ پر پوری جماعت کا جانا مناسب نہیں ہوتا، 2 آدمیوں کو بھیجا، اب وہ 2 آدمی کام کر کے آئے، مت پوچھو کیا ہوا اور بیٹا 8 جنا بیٹھا سے شو کھلنے کو اور بھجی آیا امن تو کو کیا پڑے بھائی تارے شو ضرورت سے وہ کہ کام ہو گیا، اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرو، کام نہیں ہوگا تو استغفار کرو، تمام جواب شو پائے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا بھائی تم دعا کرو، میں اس پر ایک خط لکھتا ہوں، خط میں آیت لکھی قابل الدم قابل الطو شدید العقاب، یہ پوری آیت لکھی، وہ تو عرب تھا جو پی رہے تھے۔ امیر المومنین نے تو مجھے بہت بڑی امید دلائی ہے کہ تو گھبرا مت، اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اگر میں نہیں مانا تو پھر اللہ سخت عذاب والا بھی ہے، فوراً اس سے توبہ کر، یا دعا ہوئی یا تدبیر ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں ملاقاتوں میں جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھو، اپنے آپ کو بھی سنبھالو، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالو، بات جمع سننا پڑے گا، گھر کو انبارو، ابو ہلکے سے نہیں کرو تمام سن لو، لیکن کام مت چھوڑو، بہت بڑا کام ہے یہ، ارے مرنے کے بعد یہ ہماری اسلائی جماعت والے ہزاروں جوانوں کو لے کر اور ہزاروں مسلمانوں کو لے کر اور ہزاروں ایمان والوں کو لے کر جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ اس کی تھوڑی سی محنت پر اللہ تعالیٰ نے اسلائی نظام چلایا تھا، اور یہ نماز پر آئے تھے، روزے پر آئے تھے، زکات نکالنے پر آئے تھے، سادگی پر آئے تھے، ایک طریقہ ہے، اور اگر کوئی بات سامنے آ جائے تو پاس والے کو بھی مت بتاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چکر لگا تو ایک گھر میں سے گانے کی آواز آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیوار چھوٹی تھی، کود کر اندر گئے تو ایک بڑی میاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک بادلی تھی، وہ گانا گا رہی تھی، اور بڑی میاں بھی ٹائٹ تھے، ٹائٹ ہم گیا ٹائٹ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بڑی میاں نے کہا حضرت میں نے ایک بھول کی ہے، آپ نے 3 بھولیں کی ہیں۔ شریعت کہتی ہے دروازے سے آؤ، بات البیوت من ابوابہا، تمہیں خود ہی نہ آئے، شریعت کہتی اجازت دے کر آؤ، بغیر اجازت کے آئے ہو، شریعت کہتی سلام کر کے آؤ، تم نے سلام نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو نینا مجھے لب لب کر سکتا، ایک تو گناہ کر سے پر کیسی شکاؤ، نہیں ہوگا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے تو آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کا ایک حصہ منہ میں ڈالا اور رو رہے، اگر بغیر چادر کے روتے تو عبداللہ بن مسعود سن جاتے، پوچھتے امیر المومنین کیا ہوا، تاکہ دوسروں کو بھی نہ کہنا پڑے۔ بہت روئے، دونوں اپنے اپنی جگہ چلے گئے۔ بہت مدت کے بعد بڑے میاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آئے، بہت دور بیٹھے، حضرت عمر نے دیکھ لیا، آگے آؤ۔ حضرت عمر نے اگر آپ کو سنو تھوڑے آگے آئے، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، میرے پاس آؤ، یہاں تو کون نہ مڑیا نہ آگے تو میرے پاس آؤ۔
تمہارا کان میری طرف کرو. یہ کان میں کا بڑے میں تم شرماتے کہ پھر واقعی اپنے بتائی نے کئی دنوں سے کوئی نہ لگی تو بڑی میاں نے کہا میں تمہارا کھانے والا کری بلاؤ ان آواز میت بھی دی ہو گیا کام ہوا نہیں ہوا. اللہ کرے گا کسی کا عیب مت کھولو, کسی کا فجیدہ مت کرو, لیکن موقع محل سے کام کرو. اللہ سجائے گا, تدبیریں سجائے گا اللہ تعالیٰ. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے تدبیر کے بارے میں واقعہ سنا کہ ایک جماعت ایک جگہ گئی تو گاؤں والوں نے کہا وہ موڑا آیا, ہمیں تمہاری اسلام چھوڑی دی. اچھا, اب وہاں قرآن حدیث جنت جہنم موقع محل سے جیسے ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک ڈاکٹر صاحب کو اور مولانا یہ سب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لے کر گئے. ایسا تو اڑنا وشو دعوت کا کام تم بھی کرو گے, دعوت کا کام دعوت کا کام. تو حضرت ڈاکٹر سے بات کریں گے تو ڈاکٹر صاحب ذرا اپنے طبقے میں محنت کریں. تو جب ڈاکٹر صاحب کو لے کر گئے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت پر کوئی بات نہیں کی, ختم نبوت پر بات کی کہ دیکھو اللہ کے نبی آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا, اس لائن کی بات کی. تو وہ لے کر جانے والوں کا چہرہ اتر گیا کہ دعوت کی بات تو کری کام آ جائے گا. بارہ بات پوری ہونے کے بعد نکلے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میں قادیانی بننے کی فکر میں تھا. اس موقع پر اللہ نے وہ بات کہی. اللہ خالی بھاشن کر دینا ضروری نہیں ہے, زبان پر اللہ وہ باتیں کہوائے گا جس کی ضرورت ہے. تو جب گاؤں والوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اسلام چھوڑ دیا, اب ہمیشہ شکر اللہ نے تدبیر سنائی. مولانا عمر صاحب بیان کرتے اللہ نے تدبیر سنائی اور کہا کہ دیکھو ختنہ کرائیے کہ ہاں جب تک ختنہ تب تک اسلام, تمہیں اسلام چھوڑی نہیں کر سکتا. تمام نے پھر کلمہ پڑھ دیا. وہ میرے بھائی اللہ سجائے گا تدبیر خیر کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں, اس لیے پابندی کے ساتھ بیٹھو. اور ہمارے آگے والوں سے آنے جانا درخواست ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, ہر ذمہ دار سے اس کے نیچے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا. آگے بننا بہت آسان ہے, باپ بننا بہت آسان ہے, دکان کا شیخ بننا بہت آسان ہے, لیکن ماں کہتی ہے جو ایمان والے ہیں ان کی ایمان کی ذمہ داری ہم پر ہے. اسی لیے ذمہ داری کا احساس اتنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عراق میں, مدینہ کہاں اور عراق کہاں, عراق میں کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو اللہ عمر سے سوال کرتا ہے کہ تیری خلافت میں کتا بھوک سے مر گیا اور ہمارا جوان آؤٹ ہو رہا ہے. میں کیا بتاؤں, شراب کا عادی ہو رہا ہے, بدکاریاں بڑھ رہی ہے, سود میں پڑ رہا ہے, نمازوں سے غفلت ہے, اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں. نہیں ہے, ہماری بے شہری یہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی لڑکا خدمت میں آیا کرتا تھا جن کا نام عبد القدوس تھا. چند دنوں سے نہیں آیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ قدوس نہیں آتا کہ بیمار ہے. آپ علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بالکل اب جاوے تب جاوے جا کہیں کی حالت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد القدوس کلمہ پڑھ دو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, باپ بیٹھا ہوا تھا. باپ نے کہا میری طرف کیا دیکھتا ہے, ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. اس نے کلمہ پڑھا اور نکل گیا. آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے بچ گئی. یہ ہے میرے بھائیو اڑن ہے, درد ہے. میرا کوئی جوان آؤٹ لائن پر نہ جاوے, میری کوئی بچی آؤٹ لائن پر نہ جاوے, میرا گاؤں کا کوئی گھرانہ فیشنیبل نہ بنے, یہ ہم
آگے بات بھی اور یہ ہماری اصلاحی جماعت بھی فکر مند رہے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے اور تدبیریں سوچے، فجیتا نہ ہو، کسی کا فجیرہ نہ ہو، تجسس نہ ہو۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ حکمت سجھائے گا۔ بوجھ مت سمجھو، بوجھ پابندی کے ساتھ ہمارے بڑوں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ ہماری یہ گاؤں کی جماعت جو ہے 15 دن میں بیٹھے اور ہمارے حلقے کی جماعت ہر مہینے بیٹھے۔ بیٹھنا ہی کافی ہے، آپ بیٹھو گے کئی برائیاں ختم ہو جائے گی۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی استاد اپنی درسگاہ میں سے نکل کر دوسرے استاد کے پاس گیا تیسری درسگاہ میں، لیکن جوتے یہاں پڑے ہیں تو سوکرا جیسا بوٹ ہم چیزوں کے پاس آپ سیدھا یہ بوٹ دیکھ کر اپنے آپ کو شرارت سے بچاتے ہیں۔ روزانہ بیٹھو پابندی کے ساتھ جو کہا گیا، دعا کا اہتمام کرو، اللہ سے تدبیریں مانگو کہ اللہ کیا کرے، وہ سمجھ بھی نہیں جاتا۔ یہ ماحول بگڑ رہا ہے، دن بدن فیشنیں بڑھ رہی ہے، دن بدن وقت کی ایجاد ہو رہی ہے، دن بدن حرام مال آ رہا ہے کہ اللہ ہم کیا بے چینی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنے کان پر ہاتھ مارتے تھے اور یوں کہتے تھے اے اللہ میں کیا کروں۔ اصل کڑن ہے، اصل بے چینی ہے، لیکن بے چینی کب ہوگی؟ جب اندر میں درد ہو، اندر میں ہمدردی ہوگی۔ کیا یہ کیا ہوگا، کام کا کیا ہوگا، جوانوں کا کیا ہوگا؟ جوان بچیاں دن بدن ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سارا بگاڑ، گھبراؤ مت، بگاڑ تو آئے گا، قیامت تک آئے گا، بگاڑ بند نہیں ہوگا۔ آپ نے تو آخری بات بتا دی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح آدمی ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ بگاڑ تو آئے گا، بگاڑ کے مقابلے میں محنت ہے، اور محنت دو طرح کی ہے، ایک تو یہ ہماری اصلاحی جماعت کی محنت ہے، اور دوسری محنت بھولی جا جلدی بولو، ہاں یہ اصل محنت ہے، یہ اصل محنت ہے۔ جیسے ایک آدمی کے بدن میں پھوڑے نکلتے ہیں، کبھی یہاں نکلا، ڈاکٹر کے پاس گیا، نشتر لگوایا، پٹی لگائی، گولیاں دی، سوکھ گیا، تھوڑی دنوں کے بعد یہاں نکلا، وہ ہو گیا، پھر پیٹھ پر نکلا، وہ ہو گیا، پھر سر پر نکلا۔ اللہ بھیا پھوڑا چمکو تو پوچھو تو کرو، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر نے لیبورٹری کی کہ خون کا خراب کیا گیا، اب خون کا علاج کیا تو گھوڑے ختم ہو گئے، اب پٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصلاحی جماعت کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ دعوت کا کام چھوٹا ہے، اور دعوت کے کام کے چھوٹنے کی بنا پر ایمان میں کمزوری آئی ہے۔ جب ایمان کی کمزوری دور ہوگی تو یہ گھوڑے ختم ہو جائیں گے، یہ اصل ہے۔ لیکن اس کی بھی ضرورت ہے، اگر پٹی نہیں مارو پتا اگر بچہ اچھے تو اچھے، اسی لیے محنت ہے۔ اصل محنت دعوت و تبلیغ کی ہے، ان کو محنت کر کے خوشامد کر کے اللہ کے راستے میں نکالو، مقامی کام میں لگاؤ، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بگڑا ہوا ماحول پورا بنا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یا موقع پر شکریہ یہ اشتر اللہ ماحول بنا دے گا، اور دریا آپ حضرات کو اللہ بنائے گا۔ ہاں اس لیے معمولی مت سمجھو، بوجھ مت سمجھو، بہت خوش نصیبی ہے۔ اب اتنا بڑا مجمع آیا ہے، آگے وان بھی ہے، اصلاحی جماعت والے بھی ہیں، میرے دوست اگر دل پر لیں گے، کیا اللہ بگاڑ کو سدھار سے نہیں بدلے گا؟ کیا اللہ فیشن کو سادگی سے نہیں بدلے گا؟ کیا اللہ حرام روزی کو حلال روزی سے نہیں بدلے گا؟ لیکن تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، ہم اپنے بس کی محنت کریں گے، اللہ اپنی شان کی مدد کرے گا۔ کرو گے پابندی کے ساتھ کرو گے، کون کون کرے گا؟ ہاتھ ہمارا ٹکا سب اللہ قبول فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، مجمع آ گیا، ابھی تو ہے اطاعت ہے، دور دور سے بھی آئے ہیں۔ ایسے ہم جمع ہو کر سوچتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن جمع ہونے میں بھی ایک بنا ٹوٹیاں مت کھینچو۔ اللہ اکیلا نہیں بات ہے سر، آپ نے بات بیمار کو اوڑ دوں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ روز معلوم بول بول کرے سر تو آپ سے بولتے نہ ہو۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے معافی مانگنے جمع ہوئے
ہوئے ہیں میرے سامنے رونے کے لیے آئے ہیں کہ ہماری غفلت کی بنا پر ہمارا جوان ماحول ٹائم چلا گیا، ہماری غفلت کی بنا پر ہماری عورتیں فیشنیبل بن گئی، ہماری غفلت کی بنا پر ہماری کئی بچیاں غیروں کے گودوں میں جا کے بیٹھ گئی۔ اے اللہ، ہماری غفلت کی بنا پر ہمارے گھروں میں حرام لقمے آنے لگے، میں نے بولا تو ہم سب کو معاف فرما دے، تو ہم سب کو معاف فرما دے، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس قوم کے لیے تیرے بڑوں نے منوں کے حساب سے آنسو بہائے ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہیں اور ان کو کنویں میں عمدہ لٹکایا گیا ہے۔ اس حالت میں انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ یہ سب تیری نسبت پر ہے، اے اللہ ہم نے تو کچھ قربانیاں نہیں دی ہیں، ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا پھل ہمیں کھاتے نہیں آیا، اے اللہ ہمارے قوم کو تو سنبھال لے، ہماری قوم کو تو سنبھال لے، ہماری قوم کو تو سنبھال لے۔ اے اللہ کوئی دندوں کے نشوں میں، کوئی جوانی کے نشوں میں، کوئی تندرستی کے نشوں میں، کوئی اپنی زمین و جائیداد کے نشے میں، کوئی بینک بیلنس کے نشے میں چل رہا ہے، لیکن تیری سنت ہے تو نے کسی کا نشہ باقی رکھا ہے نہ تو رکھے گا، اور اگر دنیا میں نہیں اترا ملک الموت کی ایک ذات ہمارا نشہ اتار دے گی۔ اے میرے مولا ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے جوان شراب کے عادی بن گئے، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا جوان نشے کا عادی بن گیا، ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بچیاں غیروں سے تعلق پیدا کریں، ہمارے ہوتے ہوئے شادیوں میں طوفان مچائیں، ہمارے ہوتے ہوئے ولیموں میں فضول خرچیاں ہو رہی ہو، ہماری زندگی کی اسلام کی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں نصیحت نصیب کر۔ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ، عمر اور وہ میرے ساتھیوں تم مجھے یوں کہتے ہو کہ اسامہ کی جماعت بھیج دی اور ہرقل نے حملہ کر دیا، ہماری عورتوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ازواج مطہرات کو شہید کرے گا، کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر نے کہا تم مجھے ازواج مطہرات سے ڈراتے ہو، اگر کوئی دفنانے والا نہ رہا اور جنگل کے بھیڑیے آ کر ازواج مطہرات کی لاشوں کو نوچ لے میں برداشت کروں گا، لیکن دین میں کمی ہوئے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اے اللہ دندوں کی کمی ہم برداشت نہیں کرتے، نفے کی کمی ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارے تو پوری ہی جا رہی ہے، ہماری تو پونجی ہی جا رہی ہے۔ اے اللہ تو ہماری قوم کو سنبھالا دے دے، تیرے اور ہمارے اے اللہ تیرے نیک سالے بندے اور ہمارے بزرگوں نے جو آگے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ اس کے صدقے کا واسطہ وہ ہماری قوم کو سنبھال دے۔ یہ مجمع آیا ہے، ان میں سے ایک دن میں، ایک ہر ایک کے دن میں اپنی ذات سے لے کر اپنا گھرانہ، اپنے گھرانہ سے لے کر اپنا خاندان اور اپنا گاؤں اور اپنا علاقہ اور پوری امت کا درد تو پیدا فرما دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا تیرا کرم ہے، تو نے اس قوم کو کبھی بغیر رہبر کے نہیں رکھا۔ آج قومیں سنتی ہے کہ یہاں اصلاحی معاشرہ کی محنت ہوتی ہے، دور دور سے فون آتے ہیں ہمارے یہاں اصلاحی معاشرہ کا پروگرام ہے، آپ آ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنے علاقے کے لیے طے کیا ہے، دوسری جگہ کے لیے ہماری بس کا لوگ نہیں ہے۔ اے اللہ، اے اللہ بہت سی قومیں رو رہی ہے، بہت سی قومیں رو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، ہماری عورتوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں۔ اے اللہ آج ہماری خاتونوں کو تھوڑا سمجھاتے ہیں، وہ شہری پردے میں آ جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت میں لگ جاتی ہے، لیکن قصور ہمارا ہے کہ ہم نے عورتوں کو بھی نہیں سنبھالا، جوانوں کو بھی نہیں سنبھالا، ہمارے گھر کو بھی نہیں سنبھالا۔ اے اللہ ہم مجرموں کو معاف کر دے، ہم پاپیوں کو معاف کر دے، تو نے ہزاروں میں سے ہمیں چنا تھا، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں تھا، کوئی صلاحیت نہیں تھی، کوئی قابلیت نہیں تھی، کوئی
قربانی دینے کی کہ اللہ ان کو توفیق نصیب فرما، کہ اللہ جو مذاکرے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے ہدایت کا سامان فرما۔ مولا آج زمین پر ہے، کل زمین پہ نیچے چلے جانے والے ہیں، آج خود چلتے ہیں کل ہمارا جنازہ چلے گا، آج خود کپڑے بدلتے ہیں کل ہمیں کفن پہنایا جائے گا، آج بال بچوں میں گھروں کے اجالے میں ہیں کل قبر کے اندھیرے میں ہوں گے۔ کہ اللہ یہی خیر کا کام آئے گا کہ اللہ آج تک کی ہماری غفلت کو معاف فرما، اے اللہ آج تک کی ہماری سستی کو معاف فرما، اے اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ و صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شاعر شان جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ایک صحابی آئے اور یوں کہا، یوسف دین مٹ رہا ہے، اگر اس وقت ہم میں سے ایک ہوتا اللہ دین نہ مٹنے دیتا۔ کیا تو سینکڑوں علماء ہیں، ہزاروں علماء ہیں۔ اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، کہ شروع سے پناہ چاہی ہماری وہ پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔